عورتوں کے لیے بھی ہے، مرد عورتوں دونوں کے لیے صوفیزم ہے، دونوں ہی صوفیت کا راستہ اختیار کریں، دونوں سنت اور شریعت کے مطابق اپنی اصلاح کریں۔ ان کھوچن ان گٹے ودر کلے پھٹین زہ ہونس اڑج روٹن ہٹے کمینس خدمت وچھن زہ۔ تو بالکل یہ تو عورتوں کے لیے بھی ہے، مرد عورتوں دونوں کے لیے صوفیزم ہے، دونوں ہی صوفیت کا راستہ اختیار کریں، دونوں سنت اور شریعت کے مطابق اپنی اصلاح کریں، کیونکہ آخرت میں دونوں سے پوچھو نہیں ہے، اور دنیا میں اعمال صالحہ کے اعتبار سے اللہ نے مرد اور دونوں کو برابر قرار دیا ہے کہ مومن مرد مومن عورتیں، نیک مرد نیک عورتیں، عابد مرد عابد عورتیں دونوں برابر ہیں، لہٰذا دونوں کے لیے صوفیزم ہے، اکیلے مردوں کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا صحابیات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوتی تھی، بلکہ مزے کی بات قرآن کریم میں سورۃ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت طریقت کا جو ذکر فرمایا وہ عورتوں کی بیعت کا ذکر فرمایا، گویا کہ سب سے پہلے بیعت طریقت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو وہ عورتوں کی بیعت طریقت کی ہے۔ سورۃ ممتحنہ میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے تو عورتیں تو اس بیعت میں سب سے پہلے ہیں، بلکہ میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے امیر رہے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں، ان کے جو یہ بھتیجے بھی ہیں، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب خلافت و اجازت ملی تو سب سے پہلے میرے ہاتھ پہ خاندان کی عورتوں نے بیعت کی، اس اتباع سنت کی خاطر کہ نبی کے ہاتھ پہ بھی سب سے پہلے بیعت طریقت عورتوں نے کی تھی، لہذا شیخ زکریا کے ہاتھ پہ سب سے پہلے عورتیں بیعت کریں گی، لہذا میں نے سب سے پہلے عورتوں کو بیعت کیا نبی کی اتباع میں، تو عورتوں کے لیے تو یہ پہلے ہے یہ فریضہ، لہذا اور کیوں کہ دیکھو مرد ایک بنتا ہے تو ایک فرد بنتا ہے، عورت بن جاتی ہے تو عورت پورا ایک کنوہ بناتی ہے، کیونکہ ماں کی آغوش ہے، اولاد کی تربیت کرتی ہے، لہذا یہ ماؤں کی آغوشیں تھیں، جن ماں کی آغوشوں سے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوئے، بابا فرید گنج شکر پیدا ہوئے۔ یہ بابا فرید گنج شکر کا قصہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ وہی گنج شکر ہے۔ گنج شکر مشہور اسی پر ہوا کہ ماں نے نماز کی عادت دلانے کے لیے بابا فرید سے کہا تھا کہ بیٹا نماز پڑھا کر، کیوں ان کو میٹھا بہت پسند تھا، شکر یعنی یہ گڑ بہت کھانے کے شوقین تھے، شکر کہتے ہیں گڑ کی جو شکر ہوتی وہ، تو ماں کیا کرتی تھی ان کے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی اور کہتی تھی نماز پڑھ لے گا تو پھر اللہ تیرے لیے شکر بھیجے گا، اور مصلی اٹھواتے اس میں شکر کھاتے، بڑے خوش ہوتے۔ ایک مرتبہ ماں شکر رکھنا بھول گئی اور بابا فرید نے اپنے وقت میں آ کے نماز پڑھی اور شوق میں جلدی سے اٹھایا، نیچے شکر موجود کھائی۔ ماں نے پوچھا بیٹا، پریشان ہوئی، بیٹا تمہیں شکر آج ملی؟ کہا کہ اماں آج تو ایسی لذیذ شکر ملی ہے، ایسی لذیذ شکر کبھی دیکھی نہیں، خدا نے جنت کی شکر کھلا دی، اسی لیے تو گنج شکر مشہور ہو گئے۔ حالانکہ اور بھی اقوال ہیں اور بھی وجوہات بیان ہوتی ہیں، یہ بھی ایک وجہ بیان ہوئی ہے کہ اس وجہ سے گنج شکر کہتے ہیں، تو یہ ماؤں کی آغوشیں نے بنایا ہے، لہذا عورتوں کو تو تصوف سلوک سب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے تاکہ کنبے کے کنبے خاندان کے خان بنے اور ولی جو ہے آپ کی آغوشوں سے پیدا ہوں۔